بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا ہم کھویا تیار کریں گے، جس کے لیے 2 لیٹر دودھ لیا ہے۔ فل آنچ پہ دودھ کو پکانا ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی۔ دودھ کو ابال آ گیا، اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نے لی ہے 3 کلو گاجریں۔ گاجریں آپ نے درمیانے سائز کی لینی ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو دھو لیں، اگر مٹی لگی ہو تو اس کے بعد اس کو چھیل لینا ہے اس طرح سے۔ اور پیچھے کے جو ڈنٹل ہے نا، اگر آپ نے کدوکش اس کو کرنا ہے پھر نہیں کاٹنا، اگر آپ نے چوپر میں اس کو نکالنا ہے پھر پیچھے والا پارٹ آپ نے اس کا ریموو کر دینا ہے۔ میں نے اس کو ہاتھ سے کدوکش کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کے جو پیچھے والا پارٹ ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اب گاجروں کو دھو لیں گے 1-2 پانی سے اچھے طریقے سے، اس کے بعد اس کو کدوکش کر لیتے ہیں۔ گاجریں کدوکش ہو جائیں گی۔ اسی سٹیج پر اگر آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں، نہ دھونا چاہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ چڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو میں گاجریں دھو کے 2-3 پانی سے اس کو اسٹینڈر پہ رکھ دوں گا اور اب آپ کو لے کے چلتا ہوں کھوئے کی طرف۔ تو یہ دودھ ہمارا گاڑھا ہو گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز نہیں آپ کو ایڈ کرنی، صرف دودھ کو پکانا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں ہیں اور وہاں پہ گائے کا دودھ ملتا ہے، پھر آپ نے 2-3 ڈراپ اس کے اندر لیمن کا رس شامل کر لینا ہے اسی سٹیج پر۔ تو کل ٹوٹل اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 4 کلو دودھ کا کھویا۔ 2 کلو دودھ کا کھویا میں نے 1 دن پہلے بنا کے رکھ لیا تھا، جو کہ تیاری میں اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو 1 دن پہلے 2 لیٹر دودھ کا بنا لیں میری کی طرح، اور 2 لیٹر کا بعد میں بنا لیں جب آپ حلوہ بنانے لگیں۔ تو یا تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بازار سے 400 گرام کھویا لا کے اس میں مکس کر لیں۔ تو کھویا ریڈی ہو چکا ہے، اس کو چولہے سے اتار کے ایک برتن میں نکال کے رکھ دیں گے سائڈ پر ہی، اور یہ دیکھیں دانے دار کھویا بنا ہے۔ اب اس کے جو باقی کے لوازمات ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں لے رہا ہوں گھی، 1/4 کپ۔ 3 اس کے اندر انڈے شامل کروں گا۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے تاکہ انڈوں کا کھویا بن جائے اس شکل میں۔ دیکھیں دانے دار بن گئے انڈے، بس آپ نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے، اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے۔ اس کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں اور اس کو کر دیں گے سائڈ پر۔ گاجروں کا پانی اچھی طریقے سے نکل گیا ہے۔ اس کو میں نے ایک مضبوط پیندے والے پتیلے میں ڈال کے 3 کپ اس کے اندر شوگر کے شامل کر رہا ہوں، جس کا وزن ہے 600 گرام۔ 3-4 سبز الائچی شامل کر کے اس کو ہم نے چینی کے ساتھ پکانا ہے، گھی وغیرہ کچھ نہیں ایڈ کرنا۔ 2-3 منٹ کے بعد گاجریں چینی اپنا پانی چھوڑ دے گا، تو اسی پانی کے اندر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کے اوپر لگا دینا ہے کور۔ ہر 4-5 منٹ کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے کور ہٹا کے گاجروں کو چیک کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلی شرط گاجر حلوہ بنانے میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاجریں گل جانی چاہیے۔ تو دیکھیں 3 سے 4 منٹ کے بعد میں کور ہٹا کے اس کو چیک کر رہا ہوں، اور کور آپ نے جب تک اس کے اوپر بار بار لگاتے رہنا ہے جب تک گاجریں گل نہ جائیں۔ جیسے آپ اس کو کوئی 10 سے 15 منٹ تک پکائیں گے نا کور لگا کے، تو گاجریں گل جائیں گی۔ آپ اس کو پہلے چیک کر لیں، اس طرح سے بالکل نرم ہونی چاہیے۔ تو اب آپ نے کور اس پہ نہیں لگانا، تیز آنچ کر کے اس کا یہ جو پانی ہے نا اس کو ڈرائی کر لینا ہے اچھی طریقے سے۔ پانی ڈرائی کریں گے تبھی حلوے کے اندر ٹیسٹ آئے گا، ادروائز اس کے اندر کچا پن آپ کو محسوس ہوگا۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ دیکھیں گاجروں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر گھی شامل کرنا ہے، اور جو ہم نے کھویا بنایا تھا نا انڈوں کا وہ شامل کر دینا ہے۔ گھی ایڈ کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ گھی ڈال کے جب آپ اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے ٹیسٹ اسی جگہ پہ اس کا آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے 2 سے 3 منٹ۔ اوور کوک بھی نہیں کرنا، اوور کوک کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد چولہا آپ نے بند کر دینا ہے اور کھویا اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ تھوڑا سا کھویا بچا لینا ہے اور کھویا اس کے بیچ میں دبا دینا ہے کوئی 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ شامل کرتے ہیں، تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر شامل کرتے ہیں خوشبو کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں آپشنل ہوتی ہیں۔ 4-5 منٹ کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں، اور یاد رکھیے گا چولہا بند ہے۔ چولہا بند کر کے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے کھویا مکسنگ کرنے کا۔ اگر چولہا نیچے جلتا رہے گا تو پھر یہ حلوہ آپ کا سخت ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں لک آپ اس کا چیک کریں کتنا زبردست ہے۔ کسی بھی تھال میں ٹرے میں نکال کے جو باقی کا کھویا بچا ہوا تھا اس سے اس کی گارنش کر دیں، اوپر تھوڑے سے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ اپلائی کر دیں، تو بہترین مزیدار اور حلوائی اسٹائل گاجر حلوہ آپ کا بن جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔